السلام علیکم جی. آج شہنیلا نے آج ہم سب کو انوائٹ کیا ہوا تھا اپنے گھر میں، اور وہ استقبال رمضان کے لیے اس نے سب کو انوائٹ کیا ہوا تھا. اور شہنیلا یہاں ہوتی تو میں اس سے پوچھتی کہ ہم جیسے گناہ گار بندے جو ہیں وہ تیرے گھر آ رہے ہیں تو نے ہفتہ ہو گیا ہوگا صفائیاں کرتے ہوئے. ایسا ہی ہے، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، ایسا ہی ہوگا. ایک ایک کونے خدرے سے گند نکال کے ڈسٹنگ یہ وہ ہر دروازہ ہر کھڑکی صاف کر رہی ہوگی. ایسے ہی ہے نا، صفائیاں کر رہی ہوگی کہ یہ میرے مہمان آ رہے ہیں. اور وہ بیچارے مہمان کون ہیں؟ میرے جیسے گناہ گار ہے نا. ایسے ہی ہے، ہم لوگ جتنا مرضی سمجھ لیں گے جی ہم بڑے نیک پاک ہیں، بٹ وی آر گناہ گار. ہمیں بس اللہ سے معافی ہی مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ جی ہمیں بس معاف کر دے کہ ہمارا جو حال ہے. تو اب یہ شہنیلا کتنی دیر ہو گئی تمہیں صفائیاں کرواتے ہوئے گھر کی؟ دیکھا کہتی ہے اوہو ہو، میننگ دیئر بائی کہ ویسے سیریسلی بس کل ہی کروائی ہے. اچھا کل ہی کروائی، چلیں کل ہی صحیح، لیکن کروا بہت دیر سے رہی ہے یہ مجھے پتہ ہے. اچھا جی، تو کیا یعنی کس لیے یہ کروا رہی ہے اتنی صفائیاں؟ اس لیے کہ اس کے مہمان آ رہے ہیں. مہمان ہیں نا ہم، یہ میزبان ہیں، ہم اس کے مہمان ہیں. مطلب یہ اس لیے صفائیاں ستھرائیاں پریزنٹیبل جگہ کو بنا رہی ہے، پریزنٹیبل لوگوں کو وہ مینٹلی کر رہی ہے کہ بھئی میرے مہمان آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور پھر وہ تکلف اور وہ جو بھی کھانا شانا یہ وہ. تو یہ تو ہم تو بیچارے سے مہمان ہیں نا. اگر کوئی مہمان آپ کو کہے، آج کل وہ کون شریف ہے، کوئی نواز شریف ہے، جو کوئی بھی ہے، شہباز یا جو کوئی بھی، مریم صاحبہ جو کیری بڑا اچھا کرتی ہیں، وہ اگر آپ کو کہیں کہ جی ہم آ رہے ہیں، گورنمنٹ آپ کی طرف بھیج رہی ہے ان کو، پھر آپ مجھے بتائیں کہ آپ وہاں پھول بھی سجائیں گی. ایسا ہی ہے نا، اور مزید گھر کو وہ کریں گی. تو ایک مہمان جو دنیا کی سب سے بڑی اتھارٹی، یہ تو بیچارے سے حکمران ہے نا، مطلب دنیا کے حکمران ہیں، یا مریم نواز ہو گئی یا شریف ہو گیا یا کوئی ہو گیا، تو یہ تو بیچارے دنیا کی اتھارٹیز ہے نا. تو جو دنیا کی سب سے بڑی اتھارٹی ہے، اگر وہ آپ کی طرف کوئی مہمان بھیج رہی ہو، پھر آپ مجھے بتائیں کہ آپ کتنی تیاریاں کریں گے. آپ لوگ پہنچ گئے میرے پوائنٹ پہ کہ نہیں؟ ابھی پہنچ گئے. اب یہ جو مہمان ہے، رمضان اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا مہمان ہے ہماری طرف. تو آپ سوچیں کہ پھر آپ کو اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے مہمان کے لیے کیا کیا پریپریشنز کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آئی ہے یہاں تک؟ کوئی لگی ہے کہ ہاں بھائی صحیح کہہ رہی ہیں یا ایویں ہی مار رہی ہیں؟ اچھا، تو اب یہ جو مہمان ہمارے پاس آ رہے ہیں نا، یہ اتنا کوئی قرآن مجید ہے تو ذرا پکڑ لیں، تاکہ ہاں کوئی بھی پکڑ لو، ترجمے کی نہیں مجھے ضرورت، مجھے صرف آیتوں کی ضرورت ہے. تو جی 183 سورہ بقرہ کی 83 84 85 اور 87. 183 آپ نے جا کے ضرور پڑھنی ہے یہ آیتیں، ٹھیک ہے؟ 183 جی ابھی سنبھل لے. اچھا ٹھیک ہے. 183 184 185 اور پھر 187، بیچ میں ایک تھوڑی دوسری بات کے لیے پھر 187 ہے. تو یہ آیتیں آپ لوگ پڑھیں جا کے. آپ نے بھی کہا ہوگا کہ جب اپنی آنکھوں سے پڑھتے ہیں نا تو پھر وہ بڑا اچھا ہوتا ہے. نکل آئیں گے؟ نہیں دکھا دیں، مجھے ویسے ہی یاد ہے تھوڑا بس صرف. ٹھیک آگے ہاں جی، کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات. یہ اچھا، ایک جو رمضان کا مطلب ہے وہ تو آپ کو اچھا چلیے وہ بھی بتا دیتی ہوں. رمضان اصل میں رمضان کا مطلب ہوتا ہے سخت پیاس لگنا.
کھولنا، اندر جسم کے گرمی کا کھولنا، یہ رمضان کا مطلب ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو عرب تھے وہ روزے رکھتے تھے، ساری دنیا ہی میں روزہ تو رکھا جائے تو رکھتے تھے روزے، لیکن سخت گرمی کے مہینے میں رکھتے تھے۔ سخت گرمی کے مہینے میں، ہمارا تو چینج ہوتا رہتا ہے نا سال میں، وہ سخت گرمی کے مہینے میں رکھتے تھے روزے، تو پھر ان کے اندر کھولتا تھا، گرمی اور پیاس اور وہ ساری کھولتی تھی، تو انہوں نے اس مہینے کا نام ہی رمضان رکھ دیا کہ سخت کھولنے والا مہینہ کے اندر وہ کھولتا ہے۔ اور پھر جو صوم ہے لفظ، وہ سامہ سے ہے نا صوم، تو وہ صوم جو ہے اس کا مطلب ہے کہ جو گھوڑے ہوتے ہیں نا، گھوڑے اور اونٹ تو وہاں پہ عرب میں بہت، تو وہ گھوڑا جو ہوتا تھا اس کی ٹریننگ کے لیے اسے ایسے رخ پہ باندھتے تھے جدھر سے طوفان آ رہا ہوتا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ طوفان جدھر سے آ رہا ہوتا تھا اس کے طرف اس کا رخ کر کے اسے باندھ دیتے تھے، ہلنے نہیں دیتے تھے، یعنی اس طرح باندھتے تھے کہ وہ ادھر ہی اس کا رخ رہے، تو وہ اس طوفان کو ود سٹینڈ کرتا تھا گھوڑا، یہ اس کی ٹریننگ ہوتی تھی، ٹھیک ہے جی۔ تو سوما کا مطلب ہے ٹریننگ، تو یہ جو ایام معدودات ہے اس کا مطلب ہے یہ تھوڑے دنوں کی ٹریننگ ہے۔ دیکھیں اکیڈمیز وغیرہ میں یہ بچے جاتے ہیں، 3 سال کی ٹریننگ ہوتی ہے، 4 سال کی ہوتی ہے، پھر کپتان شپتان جو بھی بن جاتے ہیں، لیفٹیننٹ شپتان، پھر اسی طرح اس میں CSS جو ہیں ان کی اکیڈمی ہے، ان میں ٹریننگ جو ہوتی ہے وہ ساری زندگی کے لیے نہیں ہوتی، ایک تھوڑے ٹائم کے لیے ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ نے جو ہماری ایام معدودات کا ہے، یہ کہا ہے کہ یہ دس از اے ٹریننگ پیریڈ اینڈ اٹس فار، مطلب یہ تھوڑی دیر کے لیے، یہ سارے سال کے لیے نہیں ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو ہاں، اگر تم بیمار ہو یا تم مریض ہو تو تمہیں کیا ہے، ان کی کاؤنٹ جو ہے نا 30 کا یا 29 کا، وہ تم نے ہر صورت پورا کرنا ہے، ٹھیک ہے جی، کاؤنٹ جو ہے وہ تم نے ہر صورت پورا کرنا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آپ لوگ تو بچے آپ لوگ جو ہیں، آپ تو میڈیکل وجوہات دیکھتے ہی ہوں گے کہ روزے کی میڈیکل فائدے کیا ہیں، میڈیکلی ہمیں وہ کیا فائدہ دیتا ہے جسم کو۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کہا کہ یہ ٹریننگ ہے، تو یہ ٹریننگ کس چیز کی ہے؟ کس چیز کی ٹریننگ ہے آپ بتائیں، کچھ سمجھ میں آتی ہے؟ بھئی اللہ نے کہا ہے یہ ایام معدودات، یہ چھوٹا سا ٹائم ہے ٹریننگ کا، تو کس چیز کی ٹریننگ ہو رہی ہے ہماری؟ جی، ایک تو صبر تو بالکل obvious چیز ہے نا، یہ ٹریننگ ہو رہی ہے ہمارے سارے جسم کے باڈی پارٹس کی، ہمارے اسٹمک کی، ہماری بڑی آنت، چھوٹی آنت، فلانی آنت، دل، دماغ، ہر چیز کی ٹریننگ ہو رہی، ہماری آنکھوں کی ٹریننگ ہو رہی، ہمارے ناک کی ٹریننگ، ہماری زبان کی، کانوں کی، ہر چیز کی ٹریننگ ہو رہی ہے۔ تو پریپریشن ہم نے کیا کرنی ہے استقبال رمضان کے لیے نا، یہی ہے نا ہمارا آج کا ٹاپک۔ تو اس کے لیے ہم نے ٹریننگ کیا کرنی ہے اپنی، ہم نے اپنی آنکھوں کی، ناک کی، ہر چیز کی یہ ٹریننگ کرنی ہے کہ ویسے بھی ہمیں بری باتیں سننی نہیں چاہیے، بری چیزیں دیکھنی نہیں، یہ انڈین فلمیں، انڈین ڈرامے، اب بچے جو ہیں وہ کہتے ہیں یار اتنا لمبا روزہ ہے تو تھوڑی دیر ہم کوئی پکچر کوئی مووی دیکھ لیں، تو دیکھیں ہم مووی نہ دیکھیں، ہم وہ کیا ہے اینیمل ورلڈ والا کوئی پروگرام ہے جی، اینیمل پلانٹ ہے، ایک اور بھی ہے اسی طرح کا، تو وہ دیکھ لیں، وہ پھر آپ کو نیچر کے قریب رکھے گا، بجائے اس کے کہ آپ غلیظ قسم کی انڈین موویز دیکھیں، یا ایون جو ہیں انگلش کی، وہ تو بالکل ہی ماشاءاللہ اخیر تک ہوتے ہیں۔ تو اس لیے وہ دیکھنے کی بجائے یہ اب آنکھوں کی ٹریننگ ہے۔ جب آپ 1 مہینہ یہ ٹریننگ آپ کی آنکھوں کی ہوگی تو میرا خیال ہے کہ 2-3 مہینے اور بھی پھر بندہ تھوڑا سا جھجک جائے گا کہ یار یہ گندا مند نہ ہی دیکھیں، نہ ہی گند مند سنیں۔ آپ نے سننے ہیں
گانے یا وہ بھی. تو اقبال کا کلام بھی بہت خوبصورت گایا ہوا ہے لوگوں نے, بہت خوبصورت گایا ہوا ہے. اس کو سن لیں, کوئی نعتیں سن لیں, مطلب وہ بھی ایک میوزک ہے, وہ سن لیں. قرآن مجید کی تلاوت میں تو خیر اتنا میوزک ہے کہ وہ جو ایک میوزک وہ تھا, میوزیشین تھا بہت بڑا دنیا کا, مجھے نام بھول گیا, تو وہ کہتا تھا جتنی موسیقی اس قرآن مجید میں ہے اتنی موسیقی میں نے کہیں نہیں دیکھی. اتنی میوزک ہے اس میں, اتنا ردم ہے اس کا, اتنی خوبصورت فلو اور ردم. اور ایک وہ اس نے کہا کہ یہ سورہ کوثر میں, جو سورہ کوثر میں یا پتہ نہیں کس میں, اس نے کہا یہ یہاں نہیں ہونا چاہیے, یہاں ٹھہرنا نہیں چاہیے آپ کو, یہ فلو میں خرابی کرتا ہے. آپ تلاوت جب کریں, یعنی اس حد تک وہ اس نے کہا کہ اتنا میوزک ہے اس میں, اتنی خوبصورت یہ چیز ہے. تو اس کو سنیں, تھوڑی دیر سن لیں, پھر آپ کو کوئی اور اچھا لگے, کچھ اور. تو یہ اس طرح کی. اب یہ ہماری آنکھوں کی ٹریننگ ہو گئی, ہمارے کانوں کی ٹریننگ ہو گئی. اب ہمارے ناک کی کیا ٹریننگ ہے کہ ہم جا کے اچھے اچھے کھانوں کی خوشبوئیں نہ سنیں گے کہ یار چلو سونگتے لگیے نا, ان کھا نہیں سکتے تو, ہے نا, ایسی بات ہے. اور یہ جو ہے یہ اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہوا ہے کہ 2 چیزیں ہیں جسم کے اندر, ان کی حفاظت کر لو گے تو بڑی آسانی میں رہو گے. اور وہ کیا ہے, ایک تو یہ زبان ہے اور دوسری آپ کو بتائیے, ہے نا, 2 ٹانگوں کی جگہ. تو یہ بات جو ہے یہ یعنی کہ ہاں اس کو کیا کرنا ہے, اس کو ہم نے سچ بولنا ہے. اس زبان سے ہم نے کسی کی غیبت نہیں کرنی, اس زبان سے ہم نے کوئی کسی کی یعنی کہ جس کو کہتے ہیں گالی دینا یا بری کوئی بات کہنا یا اس طرح کا وہ نہیں کرنا. یہ ہم نے زبان کی ٹریننگ ہماری یہ. جب ہم یہ مہینہ بھر ٹریننگ یہ والی رکھیں گے اپنے ان آرگنز کی, یہ جو اوپر ہیں, تو ہمارا جو دل ہے وہ بھی پانی دو, تو ہمارا جو دماغ ہے, جو ہمارا دل ہے, وہ بھی تھوڑے سے اس کی طرف آ جائیں گے. تو یہ ٹریننگ ہے جو یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا. پھر ایک اور جو بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس قرآن حکیم میں, وہ یہ ہے کہ اگر آپ مریض ہیں اور وہ ہیں تو پھر بھی آپ کو چاہیے کہ آپ ضرور وہ اس کی مدت ضرور پوری کریں, یعنی 29 ڈیز یا 30 ڈیز, یہ اتنی ہی دیر کی ٹریننگ ہوگی تو پھر آپ کو فائدہ ملے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, اور ایک جو بات جو مس انڈرسٹوڈ کی جاتی ہے, بہت زیادہ مس انڈرسٹوڈ کی جاتی ہے آیت میں, وہ یہ ہے کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. اس میں جو لفظ ہے یطیقونا, یہ وہ لوگ, یہ اس کا ترجمہ یہ لکھا ہوتا ہے عام طور پہ آپ قرآن مجید میں دیکھیں گے تو یہی ترجمہ کہ جن کو جو طاقت رکھتے ہیں اور پھر روزہ نہیں رکھتے وہ فدیہ دے دیں, غریبوں کو کھانا کھلا دیں, مسکینوں کو کھانا کھلا دیں. یہ عام طور پہ جو قرآن, حالانکہ یہ جو یطیقونا کا لفظ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر روزہ آپ کو ایک توق کی طرح لگ رہا ہے, یعنی آپ کے اوپر کوئی برڈن ڈال رہا ہے, آپ کے اوپر کوئی بوجھ ڈال رہا ہے اور آپ اس کو نہیں رکھ سکتے, تو آپ فدیہ دے دیں. یہ پوائنٹ سمجھ میں آیا, بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اور اس کو تو آرام سے, یعنی کہ سارے جو امیر شمیر ہیں وہ کہیں گے چلو جی مسکیناں نو کھانا کھوا دیو تو اسی روزہ نہیں رکھ سکتے, یہ نہیں ہے اس کا مطلب. لیکن عام طور پہ آپ جائیں اپنے قرآن مجید تو ترجمہ سنبھل کے صحیح کہہ رہی ہوں جی, لیکن یہ منسوخ ہو چکی نا, اس کے بعد آیا کہ بس پہ روزہ ہی رکھنا. نہیں منسوخ, یہ منسوخ شوخ کوئی نہیں ہوئی, اس کا مطلب ہی سیدھا یہ جو نہیں, جو یہ ہے نا ابن عباس کہتے تھے اس یطیقونا کا مطلب طاقت رکھنا نہیں ہے, اس یطیقونا کا مطلب ہے توقع سے ہے یہ کہ جس کو توق کی طرح یہ تنگ کر رہے ہوں روزے, یا وہ نہ رکھ سکتے. اب یہ ضعیفوں کے لیے, یہ جو نہیں رکھ سکتے
جن کا منہ ہی بیچارہ اتنا خشک ہو جاتا ہے کہ وہ رکھ ہی نہیں سکتے، شام تک تو ویسے ہی بہت ہو جائیں گے. تو وہ ان کے لیے ہے کہ آپ مسکینوں کو کھانا کھلا دیں، اتنے جتنے جو آپ کا ڈیلی کا ہے. کم از کم 1000 روپیہ تو آپ کی ڈائٹ پہ ہوتا ہی ہے نا، صبح سے شام تک وہ 1000 روپے کے کھانا آپ مسکینوں کو کھلا دیں. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، آیت ہے جس کو کہ مس کانسٹیو کیا جاتا ہے، اور کیا جاتا تھا پہلے تو بہت زیادہ. لیکن نیکسٹ آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لیکن جو ومن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، جو بھلائی کرنا چاہے، خیر کرنا چاہے کوشش کر کے. اب میں اپنی یہ مثال دوں گی کہ میں کافی سالوں سے نہیں رکھ سکتی روزہ، کیونکہ میرا منہ اتنا خشک ہوتا ہے، گلا اور یہ سارا، کہ مطلب کہ میں شام تک تو کانٹے بھر کے گلے میں آ جائیں گے نا. تو میں نہیں مجھ سے چھوٹی بہن ہے، اس کو بھی پرابلم ایک بہت بڑی آئی، لیکن وہ رکھتی ہے روزے. تو ومن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، جو رکھ سکتا ہے، جس کو توپ کی طرح نہیں تنگ کرتا، وہ رکھے روزہ، بہت اچھی بات ہے. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم سمجھتے ہو نا تو روزہ رکھنا بہت ہی اچھی بات ہے. میں اس آیت کو پڑھ کے روتی رہتی ہوں کہ میں کیا کروں. اللہ جی، آپ اگر میری حالت کو تو سمجھتے ہیں، اور میں کیا کروں. اور وہ جو اگلا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم. جو اس رمضان کے مہینے کو پائے وہ روزہ رکھے، مگر میں نہیں رکھ سکتی. تو میں بہت تکلیف میں ہوتی ہوں جب رمضان آتا ہے، تو مجھے یہ بہت بڑا دکھ لگا ہوتا ہے کہ میں نہیں رکھ سکتی. لیکن اللہ نے لیکن جی اللہ، وہی تو میں کہتی ہوں، اللہ نے جو آسانیاں دی ہوئی ہیں پھر ہم وہ لے لیتے ہیں، اور لے لینی چاہیے ہم جیسے. اچھا جی، یہ جو ایک اور اسی آیت کے تحت ہم اس کو کلیئر کر لیں کہ جی یہ جو کہتے ہیں شب برات 15 شعبان کو شب رات. اچھا، اب اس کے استقبال کے لیے ایک تو ہم نے اپنے ساری ان چیزوں کو کنٹرول کیا، دوسرا ہم نے کیا کرنا ہے، جی تیاری جو کرنی ہے وہ کیا کرنی ہے، دماغ سے نکل گیا. اب یہ حالات ہو گئے ہیں میرے، لیکن شکر ہے پھر بھی بہت اچھی بات ہے. اچھا جی، ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ رمضان، ہاں جی، رمضان اور شعبان کی 15 تاریخ کی رات. کئی لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ شعبان کی 15 کو یہ حدیث وہ حدیث، بڑی حدیثیں بتاتے ہیں، بٹ آل آف دیم آر ضعیف. اور ایک تو بلکہ گھڑی ہوئی ہے 15 شعبان کے بارے میں. آپ ہر رات عبادت کریں بھائی، آپ کو کون روکتا ہے، بٹ پرٹیکولرلی یہ کرنا کہ جی شعبان کی وہ 15 کو شبرات ہے اور فلان ہے. نہ تو شب عربی کا لفظ ہے، نہ برات عربی کا لفظ ہے. وہ برات جو ہے وہ عربی کا لفظ ہے، برات عربی کا لفظ نہیں ہے، دونوں پرشین کے ہیں. یہ اللہ مجھے معاف کرے، چلیں یہ ایک دوسری بات شروع ہو جاتی ہے. بہرحال یہ اس کے ساتھ اس کو مکس نہیں کرنا. شعبان کی 15 میں تو قرآن نازل نہیں نا، وَشَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ. پکی بات کہ رمضان کا مہینہ تھا جب یہ قرآن نازل ہونا شروع ہوا. یہ سمجھ میں آ رہی ہے میری باتیں کہ کوئی ڈس جوائنٹڈ تو نہیں لگ رہی ہے نا؟ ٹھیک ہے. اچھا جی، تو یہ ہے کہ رمضان ہے جس میں کہ قرآن نازل ہونا شروع ہوا. کسی اور وہ ایک لیلۃ مبارکۃ ہے نا، سورہ دخان میں ہے لیلۃ مبارکہ، اور اس میں ہر امر حکیم وہ کیے جاتے ہیں، فیصل کیے جاتے ہیں. یہ وہ اس کو لے کے لوگ جو ہیں وہ شبرات کو وہ سمجھ لیتے ہیں کہ وہ آیتیں شبرات کے لیے، حالانکہ وہ بھی لیلۃ القدر دیکھیں. اچھا جی، اب یہ آگے جو ہے ومن کانا مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر،
युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र, तंगी नहीं चाहता अल्लाह ताला, बिल्कुल किसी किस्म की तुम्हारे लिए आसानियाँ चाहता है। ठीक है, फिर युरीदुल्लाहु बिकुम वाले तुकमिलुल इद्दता वाले तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, जो तुम्हें उसने हिदायतें दी हैं ना, उसकी वजह से उसको बड़ा जाना करो। देखें, कोई दादी नानी होती है, वो कोई नसीहत करती है तो बच्चे आजकल के तो खैर बिल्कुल नहीं सुनते ना। दादियों नानियों को कहते हैं ऑब्सोलीट हो गई ने, इन्होंने की पता, वो तो कहते हैं फटाफट आपको क्या, माओ बेचारियों को कह देते हैं कि आप मामा आपको क्या पता। लेकिन जो अच्छे बच्चे होते हैं वो ज़रूर बात सुनते हैं और फिर उससे फ़ायदा उठाते हैं। तो जो अल्लाह ताला है वो तो अकबर है, उसकी तो बात सुननी चाहिए। तो उसने वाले तो कब्बिरुल्लाह, ताकि तुम अल्लाह ताला को बहुत बड़ा जानो और फिर उसकी बड़ाई बयान करो। ठीक है कि उसने तुम्हें हिदायत दी है। वाला अल्लाकुम तशकुरून, और शायद तुम कोई कदरदानी कर लो। ये तशकुरून का भी हर जगह पे शुक्र करो लिखा होता है ना। शुक्र तशकुरून का मतलब होता है कदरदानी करो, उसकी कदर तो करो पहले, तो फिर ही कोई शुक्र का कलमा अदा होगा ना। जब दिल में जानोगे कि भाई ये तो किसी ने बहुत बड़ा मेरे पे एहसान किया, कदर, उसकी कदर करेंगे। माँ कदरुल्लाह हक़्क़ा कदर, अल्लाह की कदर हमने की नहीं जो उसकी करनी चाहिए थी। ऐसा ही है ना, ऐसा ही है। ये आयतें हैं दो जगह पे ये कुरान मजीद में, माँ कदरुल्लाह हक़्क़ा कदर, उसकी कदर की नहीं हमने जो उसकी ड्यू कदर है। अच्छा जी, अब फिर एक और जो बात है जो 187 है, में जो 187 ये मैं 185 तक पहुंच गई हूँ, 185 तक। ठीक है जी, 183, 4 और 5, इसमें जो 2-3 पॉइंट्स हैं जो कि नॉर्मली कुरान मजीद में एक्सप्लेन नहीं किए होते, वो मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, अगर आपको समझ आ गई हो। ठीक है, एक तो जिसको तंगी तकलीफ़ दे रहा है रोज़ा, वो उसको ना रखे, वो फिदिया दे दे। ठीक है, रख ले तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन नहीं रख सकता अगर वो बिल्कुल ही मजबूर है तो फिर वो फिदिया दे दे, मस्कीनों को खाना खिला दे। ठीक है जी, और एक ये जो आगे है अपनी 187, वो ये है कि आदमी हजरात जो थे वो ज़रा उनको मुश्किल लगती थी। हर ही जो बिल्कुल हलाल काम है वो अल्लाह ताला ने इसमें रोज़े के दौरान में तो उसको हराम किया हुआ है ना। जितने भी हलाल काम है सबको अल्लाह ताला ने रोज़े के दौरान में हराम किया हुआ है। तो वो समझते थे शायद भाई रात को भी हराम है और चोरी छुपे खैर कर लें हम काम। तो फिर अल्लाह ताला ने इस 87 में उन्हें कहा हुआ है कि नहीं तुम्हें परमिशन है, मुझे पता है भाई तख्तानूना ख़यानत करते थे अपनी जानों के साथ। अल्लाह को तो पता है ना, अल्लाह तो इतना सा लाड कर सकता है ना अपने बंदों के साथ कि जी मुझे पता है तुम ख़यानत कर रहे थे अपनी जानों के साथ, बट इट्स अलाउड। ये 87 में। तो जी ये बात है कि ये हमने जो रमज़ान का इस्तकबाल करना है वो इस तरह करना है। और दूसरी बात ये कि लोग ये समझते हैं कि शाबान में बहुत रोज़े रख लें, शाबान में बहुत रोज़े रख लें। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि 15 तक तुम रख लो और बहुत ज़्यादा ना रखो, और 15 के बाद ना रखो रोज़े, इसलिए ताकि कुछ प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, तो इसलिए कि फिर ताकि तुम्हारे अंदर ताकत इतनी कम ना हो जाए कि तुम रमज़ान के रोज़े मसला पड़ जाए तुम्हें। तो इसलिए 15 शाबान के बाद रोज़े ना रखो तो अच्छी बात है। और जो है ये अपने रमज़ान में वो तो पता ही है, खैतुल अबयज़ मिनल खैतिल अस्वद है ना, इसका तो पता ही है ना कि भाई वो उसके लिए बड़ी एक मज़े की बात है। एक सहाबी थे तो उन्होंने ना एक काला धागा और एक सफ़ेद धागा तकिए के नीचे रख लिया और देखते रहे सारा वक्त उसको। तो कहें सुबह आके कहते हैं साजी मैनू तो नज़र ही कुछ नहीं आया, मैंने तो वो बखरा बखरा दिसे ही नहीं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे सहाबा को एड्रेस करके कहा देखो भाई तुम्हारा दोस्त कितनी कोई बड़ी शय बन गया, इसने पूरा उफक अपने तकिए के नीचे रख लिया हुआ था। और भाई ये उफक पे होती है चीज़, ये तुम्हारे तकिए के नीचे नहीं आ सकती। ये बाय द वे एक लाइटर मूड में बात। तो वो यानी कि वो तो पता ही है आपको कि सुबह से लेके शाम तक। अब अगर वो कोई जो है लैल
इलल्लैल है, रात का लफ्ज़ है कि रात तक आपने रोज़ा वो करना है। तो अब कुछ लोगों में ये डिफरेंस पाया जाता है कि जी सूरज गरूब होते ही लैल शुरू हो जाती है, और कुछ कहते हैं कि नहीं जी जब वो गरूब हो के कोई 10-15 मिनट हो जाएं तो फिर लैल शुरू होती है और उस वक्त रोज़ा खोलना चाहिए। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इनमें इतनी ज़्यादा वो गुस्सा करने की या वो करने की ज़रूरत नहीं। चलो भाई वो भी कोई किसी नेक नियत से ही कर रहे होंगे और वो दूसरे भी, तो इसलिए। और एक ये बात होगी, और रमज़ान के इस वक्त जल्दी करो जी हाँ जी, रोज़ा खोलने में जल्दी करो तो जैसे कहा हुआ है, बिल्कुल ठीक है लेट कि नहीं करना। मतलब जल्दी खोलो, लेट ना करो। और मतलब ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हुआ है ना। दूसरे जो लोग हैं वो उनकी अपनी मर्जी है कि वो कहते हैं जी लैल शुरू ही देर नाल होंदी है, तो भी फिर हम क्या करें ना, हमने तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुननी है ना, तो जो वो कहते हैं हमने तो वो करना है। तो जो इस्तक़बाल रमज़ान है उसको एक रस्म ना बना लें। अब रात को आपको पता है कितनी देर तक कोई मस्जिद थी या कोई घर था, आई थिंक कोई घर था जिसमें के कोई अल्लाह जानता है, बट देखें सुने मेरी बात हाँ जी ये करना है। तो ये जो बात है ना, इसको एक रस्म ना बना लें, बिल्कुल ज़रूर प्यार से अपनी प्रेपरेशन करें, इसकी प्रेपरेशन करें, उसको रिसीव करने के लिए, इतने बड़े मेहमान को रिसीव करने के लिए आप प्रेपरेशन करें जैसे आप अपने घर की प्रेपरेशन करते हैं। लेकिन इसको एक रस्म ना बना लें। अब रात को देखो उस जो भी बोल रहा था, घर था या मस्जिद थी, उसके हमसाए में कोई मेरे जैसा बेचारा मरीज भी होगा, कोई पढ़ाई कर रहा होगा, किसी बच्चे का कोई मसाइल होंगे, तो वो डिस्टर्ब, ये किधर लिखा हुआ है कि आप पब्लिक को डिस्टर्ब करें या लोगों को तंग करें? ये तो कहीं भी नहीं है। मतलब इस हद तक है कि बर्बाद हो गया। मतलब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त नापसंद किया हुआ है कि जिसका हमसाया उससे तंग होना। तो देखिए इस तरह की हमें रस्में नहीं बना ली। और फिर चलें आप अपने घर में लेट से कर भी लेते हैं, इस तरह गैदरिंग कर लेते हैं और आप एक दूसरे को समझा लेते हैं कुछ, है ना, बात जैसे, तो वो चले हैं। अब लाउड स्पीकर लगा के सारी रात पैं 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 करना, ये तो कोई तुक नहीं है ना कि आप इतना डिस्टर्ब करें सारी दुनिया को। तो मेरा ख्याल है कि इस्तक़बाल रमज़ान के ऊपर कुछ बात हमें समझ में आई है, तो बस फिर इधर ही इसको कर दें। और हाँ वो इतनी इम्पोर्टेंट बात कि सूरह कदर जो है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र वमा अदराका मा लैलतुल कद्र लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। ठीक है जी। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वरूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलाम हिया हत्ता मतलइल फ़ज्र। तो क्या है जी, यानी ये जो इसके मतलब आपको पता ही होगा वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस कि वो लोग कहते थे ना सर जी ये कब कुरान नाजिल होना किस रात में शुरू हुआ था, क्वेश्चन करते थे ना। हमारे दिल में भी आता कि रमज़ान की कौन सी तारीख को ये शुरू हुआ था नाजिल होना, तो वो भी पूछते होंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि इसका मुझे नहीं याद। वो लोगों को तो अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं याद होती थी ना, पता ही नहीं होता था आमुल फील में पैदा हुए, ऐसे ही कहते थे ना हिस्ट्री के इवेंट्स के साथ अपना वो। तो उन्होंने कहा कि मुझे इसका तो याद नहीं, अच्छा मैं कोशिश करूँगा याद करने की। तो एक दिन निकले बाहर अपने घर से और बाहर दो बंदे लड़ रहे थे, तो उन्होंने कहा देखो मैं तुम्हें इतनी ज़बरदस्त बात बताने के लिए निकला था कि रमज़ान कुरान किस रात में नाजिल होना शुरू हुआ था। ये लड़ रहे थे तो मुझे भूल गया। अब तुम ये करना कि आखिरी अशरे की ताक रातों में 21, 23, 25, 27, 29 इनमें मतलब तलाश करना का मतलब यही है कि भाई कोशिश करना कि सोचने की कि किस रात को हुआ होगा। लेकिन इन सारी रातों में जो जिसको हम कहते हैं कि
लैलतुल कदर में हमने बड़ी इबादत करनी है, हमने क्या रोंदी शक्ल इबादत करनी है, बहरहाल जो कुछ भी करना है हमने, तो वो उसके लिए तो उसमें यानी उन ताक रातों में तुम ये कोशिश करना करने की। तो जो है एक तो ये बात है ताक रातों में कोशिश करना। हाँ, और जो 1000 महीने से बेहतर है वो एक रात 1000 महीने से बेहतर है। क्यों बेहतर है? इसलिए कि उसमें वो हिदायत नाजिल होनी शुरू हुई कुरान हकीम की शक्ल में, जिन्होंने एक दुनिया के सिस्टम को पलटा के रख दिया। ऐसा ही है ना, जो हालात थे यानी ना सिर्फ अरब में बल्कि सारी दुनिया में जो मतलब हालात थे, डार्क एजेस कहते हैं उनको, तो वो उन सालों को 23 साल के अरसे में 13 साल तो बेचारे मारें खाते हुए गुजार दिए ना। 10 साल का पीछे मेरा टाइम जिसमें कि सोसाइटी बनाई गई, तो उसमें उन्होंने ऐसी यानी ऐसे हीरे तराशे, उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु, अबू बकर, उस्मान, अली रदी अल्लाह ताला अन्हु, बेशुमार सहाबा, नाम क्या लें, हमारी तो ज़ुबान भी नहीं इतनी कि भाई हम। तो ये ऐसे हीरे उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ने तराशे हीरे कि जिन्होंने फिर जिनकी काट रहती दुनिया तक ही कायम रहेगी, लेकिन जितनी देर भी उन्होंने अपना वो किया वो। तो ये जो 1000 महीने से बेहतर है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक रात को इबादत कर ले तो आपकी लाइफ 1000 महीने से तो घट ही है ना। तो चलो ये सी कैलकुलेट कर लिया कि असी एक रात इबादत कर ली है तो अब ये तो बेहतर है 1000 महीनों से, तो चलो जी हमारी तो लाइफ वो होगी। ऐसी बात नहीं है। अल्लाह ताला जो है ना वो बहुत ही हिसाब में तेज़ है, और वो दिलों के हाल भी जानता है, और वो ये भी जानता है कि ये समझ रहे हैं कि जी 1000 महीनों से बेहतर है, तो भाई लाइफ तो 1000 महीने नहीं है, हैं जी, तो हम तो फिर वो हो गए, सफल हो गए। तो इसलिए उसको ये समझते हैं कि वो 1000 महीनों से तक कि जो 1000 महीने में काम नहीं हो सकता था वो उस एक रात में शुरू हो गया करना। ठीक है जी, समझ में आई है ये सूरह कदर की। चलिए जी फिर, अल्लाह हाफिज़।